14 نئے گورنمنٹ کالجز کی تعمیر کے لیے 362 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آئندہ مالی سال کے بجٹ میں نوجوانوں کے لیے 1.5 ارب روپے کی لاگت سے انٹرنشپ پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ مومند اور اپر ساؤتھ وزیرستان میں ڈسٹرکٹ سپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ ہزارہ ڈویژن میں 8 تحصیل پلے گراؤنڈز کے قیام کے پروگرام کے لیے آف اپلائیڈ اینڈ ماڈرن سائنسز کے نام سے جدید تعلیمی ادارے کے قیام کا منصوبہ شامل ہے، جس کی لاگت 5 ارب روپے ہیں۔ ماڈل کالجز میں طلباء کو ڈیجیٹل مہارتوں سے لیس کرنے کے منصوبے کے لیے 40 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ 5 ارب روپے کی لاگت سے صوبے کے پہلے ٹرائبل میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جس کے لیے مالی سال 2026-27 میں 380 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نوجوانوں میں سپورٹس ٹیلنٹ بڑھانے کے لیے گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت 110 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت گریجویٹس کے لیے روزگار کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے اور ان کی بین الاقوامی تعلیمی اداروں میں تعلیم اور روزگار سے متعلق رابطہ کے فروغ کے لیے 200 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یونیورسٹی طلباء کے لیے مارک اپ فری سبسڈی کی مد میں 2 ارب مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت 40,000 طلباء کو 5 لاکھ فی طالب علم تک کے حساب سے رقم فراہم کی جائے گی۔ مالی سال 2026-27 میں زرعی گریجویٹس کو مارک اپ فری قرضہ کی فراہمی کے لیے 225 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، گڈ گورننس سروس ڈیلیوری میں بہتری اور سماجی تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے احساس عوام کا پروگرام کے تحت متعدد اہم اقدامات تجویز کیے گئے ہیں، جو بنیادی انفراسٹرکچر، شہری سہولیات، عوامی خدمات اور کمزور طبقات کی معاونت پر مشتمل ہیں۔ مالی سال 2026-27 میں گڈ گورننس اقدامات کے لیے مجموعی طور پر 19.3 ارب روپے مختص ہیں۔ یہ سرمایہ کاری عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری، شفافیت، ڈیجیٹلائزیشن، ادارہ جاتی اصلاحات اور مؤثر حکمرانی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ٹی ڈی پیز کے لیے آئندہ مالی سال میں 17 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو وفاق کی جانب سے ادا کیے جانے والے فنڈز ہیں۔ تاہم یہ امر افسوسناک ہے کہ وفاق نے یہ رقم 2022 سے تاحال جاری نہیں کی۔ اس فورم کے ذریعے میں وفاق سے پرزور درخواست کرتا ہوں کہ اس واجب الادا رقم کو جلد از جلد جاری کیا جائے۔ احساس مستحقین کے پروگرام کے لیے 15 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ احساس ماں نئی زندگی نئی امید پروگرام کے لیے 1 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جس کے ذریعے ماں کو ان کے پہلے 2 بچوں کی پیدائش پر فی بچہ 20,000 روپے مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ خصوصی طلباء کے اسکولوں کی بہتری کے پروگرام کے لیے 100 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ معذور افراد اور بیوہ خواتین کے مارک اپ فری کاروباری قرضوں کا پروگرام بھی شامل ہے، جس کے لیے 230 ملین روپے مختص ہیں۔ 1.1 ارب روپے کی لاگت سے 5 عدد زمون کور کمپلیکسز تعمیر کیے جائیں گے۔ صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے 1 ارب روپے کے 2 منصوبے شامل کیے گئے ہیں، جس کے لیے 250 ملین روپے مختص ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت سماجی
فلاح و بہبود کے محکمے کے لیے مجموعی طور پر 387 ملین روپے مختص ہیں، جس میں خواجہ سراؤں کے لیے فلاحی اقدامات کی مد میں 100 ملین روپے بھی شامل ہیں۔ صحت کارڈ پلس پروگرام کا بجٹ 41 ارب روپے سے بڑھا کر آئندہ مالی سال میں 50.4 ارب روپے کر دیا گیا ہے، جبکہ مالی سال 2024 اور 25 میں یہ بجٹ 34 ارب روپے تھا۔ اس طرح حکومت خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ پر 3 مالی سالوں میں 2024-25 سے آئندہ مالی سال تک مجموعی خرچ 125.4 ارب روپے ہوگا۔ سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کے لیے مختص فنڈ 11.943 ارب روپے سے بڑھا کر 14.263 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ اسپتالوں کی انتظامی بہتری کے نظام کو مزید 72 اسپتالوں تک توسیع دی جا رہی ہے تاکہ خدمات کی فراہمی کو مزید مؤثر، شفاف اور کارکردگی پر مبنی بنایا جا سکے۔ 2819 ڈاکٹرز، ڈینٹل سرجنز اور نرسز کی کانٹریکٹ پر بھرتی کا عمل بھی جاری ہے۔ MTIs کے لیے بجٹ 65 ارب روپے سے بڑھا کر 80 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ کیٹیگری ڈی ہسپتال جمرود کی ٹیچنگ ہسپتال میں اپ گریڈیشن 9.9 ارب روپے کی لاگت سے کی جائے گی۔ کیٹیگری پشاور میں نئے جنرل ہسپتال کی تعمیر کے لیے 4 ارب روپے کا منصوبہ شامل کیا گیا ہے، جس کے لیے 270 ملین روپے مختص ہیں۔ کینسر کے مریضوں کے مفت علاج کے لیے 200 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ فنکشنل BHUs اور RHCs کی ریویمپنگ کے لیے 11 ارب روپے کی لاگت کے 4 منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے 825 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ گڈ گورننس روڈ میپ کے تحت صحت کے شعبے میں مختلف اقدامات کے لیے مجموعی طور پر 1.355 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یار دیکھو، اگر اللہ اور اللہ کا رسول کا نام ہو تو وہ نہیں، ابھی جاؤ نا، تو کیوں ادھر کھڑے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اٹھاؤ ان کو، اٹھاؤ، کاغذ سارے اٹھانے ہیں۔ پاؤں نہ رکھو، پاؤں نہ رکھو۔ یہ ان پہ بلاسفیمی نہ لگ جائے ایسا؟ ہاں، ان پہ میں ایسا نہ لکھ کے بھیج دوں۔ گڈ گورننس قادری صاحب روڈ میپ کے تحت صحت کے شعبے میں مختلف اقدامات کے لیے مجموعی طور پر 1.355 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ چیف منسٹر انیشیٹو فار آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مفت نصابی کتب کی فراہمی کے لیے 8.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ بجٹ میں دیکھیں
किसी भी टब्बर का नाम किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मजमूई तौर पर 10.34 अरब रुपए मुख्तस हैं, जिसमें कम कारकर्दगी वाले स्कूलों के इंतज़ाम और इंसराम में बेहतरी के लिए 3.29 अरब रुपए, प्राइमरी स्कूलों में असातिज़ा की फराहमी के लिए 1.7 अरब रुपए, तालीम कार्ड प्रोग्राम के लिए 360 मिलियन रुपए और पेरेंट टीचर काउंसिल्स की इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए कुल 6.148 अरब रुपए शामिल हैं। सूबे के ज़म और दीगर अजला में 10 अरब की लागत से 72 चीफ मिनिस्टर मॉडल स्कूल्स का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़म अजला में स्कूलों की अपग्रेडेशन के मंसूबे के लिए 182 मिलियन रुपए रखे गए हैं। इंसाफ फीमेल एंड आर्फन एजुकेशन कार्ड के लिए 385 मिलियन की रकम मुख्तस की गई है। पेशावर की अज़मत रफ्ता को बहाल करने के लिए अगले माली साल के तरक्याती बजट में पेशावर रिविटलाइजेशन प्लान के तहत 120 अरब रुपए की लागत के 29 मंसूबे शामिल हैं, जिनके लिए 36 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।